نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا متن دشمن کو ہلاک کرنا، دشمن کو راہ راست پر لانا، دشمن کو شرمندہ اور پشیمان کرنا۔ جو دشمن اپنی غلطی پہ اڑا رہے اور اپنی کی ہوئی غلطی کو نہ مانے، پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی راہ تلاش کرے، ایسے دشمن کے لیے یہ عمل زہر قاتل ہے۔ عمل یہ ہے، اللہ کریم کا جلالی اور مثالی نام یا قہار، اس نام مبارک کے 603 اعداد ہیں۔ اگر کسی دشمن سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے، وہ ہر وقت آپ کو تنگ کرتا ہے، ہر وقت آپ کو پریشان کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، آپ کی زندگی جیرن کر رکھی ہے، آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، امن کے دائی ہیں، مگر وہ دشمن شر اور لڑائی کا دعوے دار ہے، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم کے اس نام میں وہ طاقت ہے، اگر آپ اس کو مخصوص ٹائم پر 603 بار روزانہ پڑھیں اور اس ظالم کے لیے بد دعا کریں تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ظالم آپ کے پاس آ کر معافی نہ مانگے۔ اگر وہ آپ کے پاس آ کر معافی مانگ لے، معاف کرنے والا اللہ کریم اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، تو معاف کر دیں، اسی میں آپ کی اور اس کی بھلائی ہے۔ لیکن اگر وہ دشمن آپ کے اپنے کیے پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا اور اپنی انا پر قائم رہتا ہے اور آپ کو مزید تنگ کرتا ہے، تو یہ عمل جاری رکھیں، جلد ہی وہ دشمن اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اللہ کریم کی قہاری کا وار اس پر چل جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آخری حربہ ہے، اس سے پہلے آپ کو مساحت کے تمام راستے اپنانے چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دشمنی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے۔ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود وہ دشمن اگر راہ راست پر نہیں آتا تو یہ عمل اس کے لیے ایک زہر قاتل ثابت ہوگا۔ وہ دشمن ہلاک ہو کر ہی رہے گا۔ ناجائز کسی کے ساتھ نہ کریں، ورنہ یہ عمل الٹا آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یہ بات بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل مجھے بد دعا نہ دے۔ آپ حق پر ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، طاقتور ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مظلوم ہیں، کمزور ہیں یا امن پسند ہیں، لڑائی جھگڑا آپ کی فطرت میں نہیں، تو اس عمل کی آپ کو اجازت ہے۔ عمل کے دوران اگر وہ دشمن معافی مانگ لے تو آئندہ کے لیے تنگ نہ کرنے کی گارنٹی دے تو معاف کرنا ہی بہتر ہے، ورنہ پھر یہ عمل آپ پر الٹا اثر کرے گا۔ لیکن اگر وہ معافی بھی نہیں مانگتا اور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے، آپ کو مزید تنگ کرنے کی منصوبے بناتا ہے، تو اس عمل کو دشمن کی بربادی تک جاری رکھیں، جلد ہی وہ دشمن اپنے انجام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، اللہ کریم کبھی بھی نامراد نہیں ہونے دے گا۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔